صدقہ و خیرات دینا ہے، اسی محبوب علیہ السلام کے دین کے اندر جہاد کرنا بھی ہے۔ جب تک امت نے جہاد کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا گیا۔ اور جب سے مسلمانوں نے دفاعی پوزیشن اختیار کی، تب سے مسلمان زوال کا شکار ہے۔ 100 سال گزر گئے، یورپ، امریکہ اور اسرائیل مسلسل مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اور ہر آئے دن وہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اور مسلمان پچھلے 100 سال سے کھیل کود کے میدان میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، فیشن کے میدان میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، دھوکہ اور خیانت کے میدان میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کس طرح کسی کا حق مارنا ہے اور کس انداز سے حرام مال کمانا ہے، اس کے اندر کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ قوم جو تلواروں اور تیروں سے دشمن کے پرخچے اڑایا کرتی تھی، وہ قوم اب کھیل کے میدان میں نظر آئے تو سمجھ لینا کہ ہماری پستی کا اور ہماری ضرور حالی کا کوئی اور سبب نہیں ہے، جہاد سے دوری ہماری پستی کی علامت ہے۔ اور اس امت کو عظمت اور بلندی ملے گی تو جہاد کی وجہ سے ملے گی۔ کسی ملا کی اذان سے اسلام کو بلندی نہیں ملے گی، کسی تبلیغ کرنے والے کی تبلیغ سے اسلام کبھی بھی نہیں بلند ہوگا۔ جب بھی اسلام کو عظمت اور سرفرازی کے ایام نصیب ہوں گے تو کسی صلاح الدین ایوبی کی تلوار سے ہی نصیب ہوں گے۔ کسی نے حضرت صلاح الدین ایوبی سے کہا، کیا اب اسلام کو تلوار کی ضرورت ہے؟ حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے فرمایا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا کسی اور طریقے سے پھیلا۔ آپ فرمانے لگے، یاد رکھنا ہر دور کے اندر اسلام کی عزت اور اسلام کی عظمت کے لیے ایوبی کی تلوار کا ہونا ضروری ہے۔ جب سے تلوار اور دشمن سے مقابلے کو ہم نے ڈراؤنا خواب سمجھ لیا اور ہماری صفوں کے اندر مجاہدین بھی ڈانس کرتے اور میوزک کے اوپر رقص کرتے نظر آئے، تو پھر مر جانے کا مقام ہے۔ وہ جو دشمن کے سر اتار کر رب کے دربار میں وجد کرتے مجاہد نظر آتے تھے، آج گانے سن کر اگر وہ رقص کریں تو مسلم امہ کے لیے مر جانے کا مقام ہے۔ جب ہماری صفوں کے اندر منبروں سے جہاد کے فتوے دیے جاتے تھے تو اسلام غالب تھا۔ آج عرب کی سرزمین سے اور حرمین شریفین سے بھی امن کا درس دیا جاتا ہے، اور امام کعبہ بھی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ غزہ اور فلسطین کی جنگ کے اندر جانا یہ فتنہ ہے۔ 4000 سے زائد بچے مر جائیں، جنگ کا نام نہ لینا، کیوں؟ جنگ فتنہ ہے۔ 10,000 مسلمان مر جائیں، جنگ کا نام نہ لینا، کیوں؟ جنگ فتنہ ہے۔ میں نے کہا، کہاں گئے وہ مسلمان جرنیل جو ایک مسلمان کی آواز پر پوری بستی کی بستی الٹ پلٹ کر دیا کرتے تھے اور بتاتے تھے اس زمین پر اگر کسی مذہب کو عزت اور عظمت اور شان سے رہنے کا حق ہے تو وہ میرے رسول اللہ کا دین ہے۔ دین زمین پر مٹنے نہیں آیا بلکہ سارے دینوں کو مٹا کر ہر طرف اسلام کا عظمت اور اسلام کا جھنڈا بلند ہونے آیا ہے، اور اسلام بلند تب ہی ہو سکتا ہے جب جہاد کو امن
عملی صورت میں میدان کے اندر نافذ کیا جائے گا۔ خود سرکار نے 27 غزوات میں تبلیغی اجتماع میں جانے والے مسلمان میلاد کی محفل میں جشن مناتے لنگر کھا کر گھر جا کے فجر کی نماز چھوڑنے والے مسلمان، تجھے کیا خبر کہ میرے سرکار نے خود اپنے سینے پر زرہ بھی باندھی ہے، خود سرکار نے تلوار بھی اٹھائی ہے، اور مولا مشکل کشا فرماتے ہیں آج مسلمانوں کے نزدیک بہادری کی علامت مولا کائنات سے بڑا نام تو نہیں ہے نا کسی کا۔ علی سے پوچھو، علی زمانہ آپ کو بہادر کہتا ہے، آپ بتائیں جب جنگ عروج پر ہوتی تھی، جب کفر سے مقابلہ زوروں پر ہوتا تھا، مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میدان جنگ ہوتا تھا، کافروں سے مقابلہ ہوتا تھا، آنکھیں ہماری جنگ کی وجہ سے لال پیلی ہو جایا کرتی تھی، فرمایا جب کوئی ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا، دشمن کا مقابلہ اور حملہ زوروں پر ہوتا تھا، فرمایا علی بھی جس کی پشت پر پناہ لیتا تھا اسے پشت مصطفیٰ کہا جاتا تھا۔ خیبر کو بائیں ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینکنے والے علی، مولا مشکل کشا فرماتے ہیں جنگ کے میدان میں اگر علی کو بھی پناہ ملتی تھی تو پشت مصطفیٰ میں پناہ ملتی تھی۔ علی کیسا انداز ہوتا تھا، فرماتے ہم سارے حملے کے زور سے پیچھے کی طرف جب آتے تھے سرکار کا سہارا لیتے تھے، میرے سرکار خود تلوار لے کر دشمن کی صفوں میں گھس جایا کرتے تھے اور دشمن کی صفوں کو چیر پھاڑ کر رکھا کرتے تھے۔ آج جنگ کے میدان میں بھی قیادت کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہوتی تھی، نبیوں کے سردار کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی۔ یہ انداز ہے میرے سرکار کا، لیکن قوم نے میٹھا میٹھا دین پڑھنا اور سیکھنا شروع کر دیا، ممبر سے بھی میٹھا دین دیا جا رہا ہے، اسکول میں بھی امن کا درس دیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا بابا کون سے امن کی بات کرتے ہو؟ کیا بچوں کے الگ پلگ ہوتے ہوئے آزاد تجھے نظر نہیں آ رہے؟ کیا سر الگ اور دھر الگ بچوں کے آزاد تجھے نظر نہیں آئے؟ کیا خواتین کی سسکیاں تجھے نظر نہیں آئی؟ کیا آسمان کو پھاڑتی ہوئی ان کی دعائیں ہمیں نظر نہیں آ رہی؟ کیا ان مسلمانوں کا وہ انداز ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ اب بھی اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ یاد رکھنا ایک ہوتا ہے اقدامی جہاد، ایک ہوتا ہے دفاعی جہاد۔ دفاعی جہاد یہ ہے کہ دشمن حملہ کر دے اپنے دفاع میں جہاد کرنا، یہ جہاد اب منسوخ ہو چکا ہے۔ وہ مفکر، وہ مستشرقین کی گولی پڑھنے والے جو کہتے ہیں آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، پاکستان پہ تو حملہ نہیں ہوا، سعودیہ پہ تو حملہ نہیں ہوا، مصر پہ تو حملہ نہیں ہوا، ایران پہ تو حملہ نہیں ہوا، ہم کیوں پرائی جنگ میں کودے؟ میں نے کہا یاد رکھنا دفاعی جنگ اور جہاد منسوخ ہو چکا ہے۔ جس طرح فلسطین کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہے، پاکستان کا مسلمان بھی وہی کلمہ پڑھنے والا ہے، ان پر جنگ مسلط ہے تو ہم پر جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے، فرض ہو چکا ہے۔ لیکن میں اور آپ اعلان تو نہیں کر سکتے، اعلان کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اعلان کرنا صاحب اقتدار اور اختیار کے پاس کے اندر ہے۔ اب اس دور کے اندر اور قیامت تک امت مصطفیٰ میں جہاد اقدامی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی حملہ کرے گا تو جہاد ہوگا، نہیں، اب آگے بڑھ کر ہر بستی اور ہر دروازے کو کھٹکھٹا کر نکلو باہر، یا کلمہ مصطفیٰ کا پڑھو یا دین مصطفیٰ کا قبول کرو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ لیکن برما لٹ گیا، ہم ابھی اس انتظار میں ہیں کہ ہمارا گھر تو محفوظ ہے، کشمیر کٹ گیا، لٹ گیا، ہم خوش ہیں کہ ہمارا گھر تو امن میں ہے۔ فلسطین میں ہزاروں مسلمان ایک دن میں کئی کئی جنازے اٹھ گئے،
ہم امن اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم سکون میں ہیں. میں نے کہا پیارے، قبر میں ہم رسول اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. ہم نبی پاک علیہ السلام کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہیں. ہم رب کے دربار میں پیش ہونے کے قابل نہیں ہیں. اسلام تو اقدامی جہاد، آگے بڑھ کے دشمن کا مقابلہ کرنے کا درس دیتا ہے. لیکن اب تبلیغی چلے رہ گئے، تبلیغی اجتماع رہ گئے، محفلیں رہ گئی ذکر کی. جہاد کس نے کرنا تھا؟ جنہوں نے کرنا ہے وہ بھی ڈانس میوزک کر رہے ہیں. سنیے قرآن کیا درس دیتا ہے. 11واں پارہ رب ذوالجلال کی پاک کلام کے اندر سورہ توبہ میں میرا خالق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرماتا ہے ہم نے مومنوں سے خرید لیا ہے. توجہ ہے حضرات کی؟ کون خرید رہا ہے؟ جس کی زبان ہے وہ بول کے بتائیں. کون خرید رہا ہے؟ تسبیح پڑھنے والے تسبیح رو کے بتائیں. کون خرید رہا ہے؟ خریدتا کون ہے؟ خریدتا کون ہے؟ جو محتاج ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا، تفصیل نہیں، بس خلاصتاً مجاہد کی شان بتا رہا ہوں. میلادی کی شان بڑی آپ نے سنی ہے، لنگر بانٹنے والوں کی شانیں بڑی آپ نے سنی ہے، نیازیں دینے والوں کی آپ نے بڑی شان سنی ہے، تبلیغی اجتماع میں جانے والوں کی بڑی شانیں آپ نے سنی ہے. سنیں منبر مصطفیٰ سے مجاہد کی شان کیا ہوتی ہے. خریدتا وہ ہے جو محتاج ہوتا ہے، اسے ضرورت ہوتی ہے. رب ضرورت سے پاک ہے، اللہ ضرورت سے پاک ہے. مالک کسے خرید رہا ہے؟ تو ضرورت سے پاک ہے. کہا ہم مومن کی جان خرید رہے ہیں، مومن کی جان خرید رہے ہیں. میں نے کہا اس کی جان اپنی تو نہیں، یہ بھی تو تیری ہے. سمجھا نہیں پا رہا. مالکہ خریدتا وہ ہے جو محتاج ہے، تو محتاج ہی نہیں. اور خرید وہ رہا ہے جو اس کی اپنی ہے نہیں، یہ بھی تو تیری ہے. پیدا تو نے کیا، جان تو نے دی، کلمہ تو نے دیا، اسلام تو نے عطا کیا. جب میرا کچھ ہے ہی نہیں پھر مجھ سے خریدا جا رہا ہے. فرمانے یہی تو تجھے مجاہد کی شان بتا رہا ہوں. جان بھی ہم نے دی ہے، محتاج ہم نہیں، ہم با اختیار ہیں. با اختیار ہو کے اس کو دی گئی جان اس سے لے رہے ہیں اور بتا رہے اے مجاہد جب تجھے جان دی تھی کوئی معاوضہ نہیں لیا تھا، اب جان لے رہے ہیں، معاوضہ دے رہے ہیں. مالکہ معاوضہ کیا ہے؟ فرمایا مومن کی جان لیتے ہیں اور بدلے میں اسے جنت دیتے ہیں. جنت دیتے ہیں. سبحان اللہ کی تسبیح میں جنت ملتی ہے. نقیب محفل سبحان اللہ کے لفظ سارے ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہو. کیوں؟ سبحان اللہ کہو گے تو درخت لگے گا. میں نے کہا تجھے یہ روایت تو یاد ہے، قرآن کی یہ آیت بھی کاش تجھے یاد ہوتی کہ اللہ کہتا ہے جان لیتا ہوں جنت دیتا ہوں. لیکن جان رضائی کے اندر تو نہیں جائے گی نا، دینے کے لیے میدان میں نکلنا پڑے گا. لطف لیجئے اس قرآن کی آیت کا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. قرآن کی تفسیر سے آپ کسی خرید و فروخت کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے بیچنے والا، ایک ہوتا ہے خریدنے والا. بیچنے والا، خریدنے والا. اب رب ذوالجلال نے یہاں یوں بھی میرا خالق کائنات نے کیا فرمایا؟ اللہ خرید رہا ہے.
مجاہد تیری جان کتنی قیمتی ہے، تیری کسی مارکیٹ میں بولی نہیں لگ سکتی۔ مجاہدوں، فوجیوں، مسلم امہ کے سپاہیوں، تم عام نہیں ہو، تم امریکہ اور یورپ میں منڈیوں میں بک نہیں سکتے، تمہاری جان کی قیمت میرے رب نے خود لگائی ہے۔ ہوتا ہے نا منڈی میں ایک 10,000 لگاتا ہے، 1,00,000 لگاتا ہے، اگلی گولی اس سے اوپر کی آتی ہے، جب لوگوں کی پاس ہوتی ہے گولی ختم، قیمت لگ گئی، چیز لے لی جاتی ہے، پیسے دے دیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا مومن کی جان کی بھی کوئی قیمت لگا سکتا ہے؟ جس کی قیمت میرے رب نے خود لگائی ہے، اور میں جان ہم نے دی ہے، ہم خود خرید رہے ہیں، بدلے میں تجھے جنت دے رہے ہیں۔ مالکہ بڑی قیمتی ہے جنت، فرمایا نہیں، جنت قیمتی نہیں ہے، جنت قیمتی نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، سارے بزنس مین، تجارت کرنے والے، روز بازاروں میں آنے جانے والے، لینے خریدنے والے بیٹھے ہو، عام فہم ایک بات کرنا چاہوں گا قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں، سننا۔ ایک خریدنے والا ہوتا ہے، توجہ ہے حضرات، ایک بیچنے والا ہوتا ہے۔ اب خریدنے والا کیا دیتا ہے؟ قیمت، پیسے، بیچنے والا چیز دیتا ہے۔ اب خریدنے والے کے ہاں قیمت کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے یا چیز کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے؟ اگر پیسے زیادہ قیمتی ہوتے تو دیتا کیوں؟ پیسے دے رہا ہے، چیز لے رہا ہے، گویا بتا رہا ہے پیسے کی ویلیو نہیں ہے، چیز کی ویلیو ہے۔ بلا تمثیل و تشبیہ اللہ جان لے رہا ہے، جنت دے رہا ہے، گویا بتا رہا ہے مجاہد میری نظر میں جنت کی قیمت نہیں، مومن کی جان کی قیمت۔ فرمایا میرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، کائنات ساری، نمازی، روزہ رکھنے والا، تبلیغ کرنے والا، حج کرنے والا، خواہش اس کی ہے جنت مل جائے۔ فرمایا تیری جان لے کر تجھے جنت دے رہے ہیں اور سودا کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں ہماری نظر میں جنت قیمتی نہیں ہے، مجاہد کی جان قیمتی ہے، اسی لیے تو جان لے رہے ہیں، جنت دے رہے ہیں۔ یہ شان ہے مجاہد کی۔ اللہ فرماتے ہم نے مومن سے جان کے بدلے، مال کے بدلے، فرمایا ہم جان اور مال لے کر جنت اسے دے رہے ہیں۔ ان اللہ اشترا من المؤمنین، بے شک اللہ نے خرید لیا مومنوں سے، انفسہم، ان کی جانوں کو، واموالہم، اور ان کے مالوں کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں اللہ نے انہیں جنت عطا فرمائی۔ اب مجاہد جب جنت میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ سننا چاہیں گے؟ جب مجاہد جنت میں جائے گا، میرے سرکار فرما رہے ہیں، سرکار فرماتے مجاہد، غازی، شہید جب جنت میں جائے گا، جس کا ایک قطرہ رب کے ہاں بڑا قیمتی ہے، اور وہ جب جنت میں جائے گا جنت کی لا تعداد بے شمار نعمتیں اسے ملیں گی، حوریں بھی، طرح طرح کے کھانے، مشروبات، ماکولات، نعمتیں، خادم کھڑے ہیں، علماء کھڑے ہیں، خدمت ہو رہی ہے، لیکن مجاہد کو چین نہیں آئے گا۔ یہ کون سی روح آ گئی جسے جنت میں بھی چین نہیں ہے؟ عرض کرے گا مالکہ تیری جنت میں چین نہیں ہے۔ مالک فرمائے گا کس شے کی کمی ہے؟ کس شے کی کمی ہے مجاہد جنت میں؟ عرض کرے گا مالکہ ہر شے ہے، لیکن وہ مزہ نہیں ہے جو تیرے حبیب کی محبت میں، بدر میں کافروں سے لڑتے ہوئے، تلوار سے سر کٹاتے ہوئے، وہ لذت جو بدر میں، احد میں، خندق میں، تبوک میں، کربلا میں، یمامہ میں، غزہ میں، کشمیر میں، عراق میں، فلسطین میں، وہ جو بارڈر پر کافروں سے لڑتے ہوئے، جان دیتے ہوئے جو لذت آئی تھی مالکہ، وہ جنت میں نہیں ہے۔ مالکہ تیرا وعدہ ہے جو مانگو گے دوں گا۔ مالکہ تجھ سے ایک درخواست ہے۔ اللہ فرماتا ہے بول کیا مانگتا ہے؟ مالکہ ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج، پھر میدان لگے، پھر تیرے دشمن سامنے آئے، پھر یار کی محبت میں کلمہ رسول کا پڑھتے ہوئے
کے مقابلے میں جاؤں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے کہوں ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے یار کی محبت میں سر میرا الگ ہو جائے، خون کا قطرہ قطرہ نکل جائے، مالکا وہ مزہ جنت کی نعمتوں میں نہیں ہے تو جو تیرے نام پر گردن کٹانے میں ہے۔ مجاہد جنت جا کر بھی نعمتوں کو نہیں دیکھے گا، رب کے نام پر ملنے والی شہادت پہ نظر رکھے گا۔ شہادت مرتبہ ہی اتنا اعلیٰ ہے، شان ہی اتنی اعلیٰ ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، صحیح بخاری کی روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں یغزو فئام من الناس، اور میں دو فوجیں آمنے سامنے ہوں گی، جنگ کریں گے، ایک اسلامی فوج ایک کافروں کی فوج۔ فرمایا اتنے میں جب آمنا سامنا ہو جائے گا کافروں سے، مسلمان فوج میں سے ایک بندہ پکارے گا، ایک بندہ کہے گا کیا تم میں کوئی ہے من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہو؟ عذاب کا لشکر ہے، جنگ ہونے والی ہے، مقابلہ شروع ہونے والا ہے، مسلمان لشکر میں سے ایک کہے گا ہے کوئی تم میں سے جس نے جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا ہے؟ سرکار فرماتے اتنے میں ایک میرا صحابی آواز بلند کر کے کہے گا ہاں مجھے یہ شرف ملا ہے کہ میں نے جاگتی آنکھوں سے یار کا چہرہ بھی دیکھا ہے، یار کا کلمہ بھی پڑھا ہے، کلمہ بھی پڑھا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں بس ہمارے ایک صحابی کی وجہ سے جنگ شروع ہوگی، اللہ ایک صحابی کی برکت سے اسلامی فوج کو فتح عطا فرمائے گا۔ کہاں گیا وہ نظریہ کہ رسول اللہ کچھ نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا یہ رسول اللہ نہیں ہے، رسول اللہ کا صحابی ہے۔ سرکار فرما رہے، بخاری کی روایت ہے، جہاد کے باب میں ہم وضو، نماز، زکوٰۃ، حج، تیمم، استنجا کے مسائل سے نکلے تو جہاد کا باب پڑھیں، اور باب پڑھیں تو پھر پتہ چلے رسول اللہ کی تو شان بھرا بھرا ہے، یہ تو میرے یار کے، میرے محبوب کے صحابی کی شان ہے۔ جس لشکر میں ایک صحابی ہوتا ہے اس کی برکت سے سارا لشکر فتح پا جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں پھر کچھ زمانہ گزرے گا، پھر مسلمانوں کافروں کی جنگ ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں اب صحابہ کا دور ختم ہو چکا، سارے صحابہ پردہ فرما چکے ہوں گے، پھر ان میں سے اعلان کرے گا ایک اسلامی لشکر میں سے فوجی سپاہی، کیا تم میں سے کوئی ہے من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو؟ یعنی کوئی تابعی ہے جس نے جاگتی آنکھوں سے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کرنے والے کی زیارت کی ہو؟ سرکار فرماتے ہیں لشکر اسلامی میں سے ایک تابعی کھڑا ہوگا، ہاں مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے جاگتی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی زیارت کی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ایک تابعی کی برکت سے اللہ پورے لشکر کو کافروں پہ فتح عطا فرما دے گا۔ سرکار فرماتے ہیں پھر کچھ وقت گزرے گا، توجہ، پھر کچھ وقت گزرے گا، اور میں زمانہ گزرے گا، تابعین کا زمانہ گزر جانے کے بعد تب تابعین کا زمانہ آئے گا، لشکر اسلامی کافروں کے مقابلے میں جائے گا، ایک مجاہد آواز لگائے گا کوئی ہے تم میں سے جس نے کسی تابعی کی زیارت کی ہو؟ میں نے کہا یہ کیا پوچھ رہے ہو، جنگ تو اسلحے سے لڑی جاتی ہے، جنگ تو پلاننگ سے لڑی جاتی ہے، جنگ تو میمنہ میسرہ سے لڑی جاتی ہے، جنگ تو حکمت عملی سے لڑی جاتی ہے، جنگ تو میزائل سے لڑی جاتی ہے۔ کہ لگے میزائل سے لڑنی ہوتی کب تک کا گولی چل جاتا، کب تک کا ہدف چل جاتا، کب سے شاہین چل جاتا۔ جنگیں میزائلوں سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں جذبوں سے لڑی جاتی ہیں۔ جذبہ لینا ہو تو غزہ کے مہاجر کیمپوں میں پوری بستیاں گر گئی بمباری سے،
لیکن بمباری سے گری ہوئے ملبے پہ بیٹھا ہوا ایک مجاہد کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے اور بتا رہا ہے وہ غوری اور شاہین رکھنے والوں 5-5 10-10 لاکھ کی فوجیں رکھنے والے مسلمان ملکوں جنگیں فوجوں سے نہیں لڑی جاتی. آؤ غزہ کے مسلمانوں کے بچے تمہیں بتائے جنگیں اسلحوں سے نہیں، جنگیں تو محمد عربی کی غلامی کے جذبوں سے لڑی جاتی ہیں. اور اس بچے نے جو قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، اس نے جو قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، بڑے بڑے قاری پڑھتے ہوں گے، بڑے بڑے کعبے کے امام بھی پڑھتے ہوں گے. میں نے کہا ان کی تلاوتوں میں وہ سرور نہیں ہے جو جنگ زدہ علاقے کے ایک مجاہد کے بچے کی آواز میں ہے. کون سی اس نے آیتیں پڑھی ہیں؟ ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار پڑھانے والوں، غزلیں اور نظمیں پڑھانے والوں، گانے سکھانے والوں، اسکولوں میں موسیقی کا پیریڈ لگانے والوں، ہمیں کیا خبر کہ قرآن کی کون سی آیت کس مقصد کے لیے اتاری گئی. ہم نے اپنے بچوں کو اگر کلمہ نماز پڑھایا ہوتا تو آج ہمارے بچے دعائے قنوت سنتے ہوئے کہتے معذرت ہمیں نہیں آتی، چھٹا کلمہ ہمیں نہیں آتا، تشہد ہمیں نہیں آتی. بلکہ معذرت کے ساتھ ہم تو تشہد کا نام بھی تشہد پڑھتے ہیں. کس قوم سے ہم تقریر کریں جو تشہد کو تشہد پڑھے، تعوذ کو تعوذ پڑھے اور اعتراض مولوی پہ کرے؟ اعتراض مولوی پہ، تعوذ کو تعوذ پڑھنے والا، تشہد باب تفاعل کو تشہد پڑھنے والا. کفار اور یہود و عنود کی سازشیں اتنی تیزی سے سرایت کر گئی کہ ہماری نسل کو، قوم کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے. انہیں کیا خبر مدرسے والوں کو دین کیا ہوتا ہے؟ کالج والوں سے پوچھو دین کیا ہوتا ہے، کیمبرج والوں سے پوچھو دین کیا ہوتا ہے، یونیورسٹی والوں سے پوچھو دین کیا ہوتا ہے، پروفیسر سے پوچھو دین کیا ہوتا ہے. میں نے کہا دین پروفیسروں سے نہیں، اگر دین پوچھنا ہے تو کسی بابا خادم رضوی جیسے مجاہد سے پوچھو دین کیا ہے. اتنا ایک فوجی جرنیل جذبہ نہیں دے سکتا جتنا صف پہ بیٹھ کر قال رسول اللہ کی صدا دینے والے اس سچے مجاہد اور سچے مدرس نے قوم کو جذبہ دیا ہے. اپنی نئی نسل کو خود دین کی طرف راغب کریں. قربان جو اس بچے نے جو قرآن کی آیتیں پڑھی، گھر لٹ گیا، کنبہ کٹ گیا، سارے شہید ہو گئے، باپ چلا گیا، ماں چلی گئی، دوست چلے گئے، پارک ختم، کھیل کود ختم، مسجد بھی شہید ہو چکی، ساری بستی ویران ہے، نہ کھانے کو کوئی چیز میسر ہے، نہ پہننے کو کوئی شے میسر ہے. بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ اور بڑے جذبوں کے ساتھ ملبے پہ بیٹھ کر وہ مسلمان قوم کا سچا مجاہد بچہ پڑھ رہا تھا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پریشان نہ ہو، 52 لاکھ فوج اپنے پاس رکھو مسلمانوں، مصر والوں، ترکیہ والوں، سعودیہ والوں، پاکستان والوں، ملیشیا والوں، انڈونیشیا والوں اپنے پاس رکھو. کہنے لگے کوئی بات نہیں، وَلَنَبْلُوَنَّ، اللہ ہماری آزمائش کر رہا ہے. اس بچے کو یہ درس ملا کہاں سے؟ بوڑھا ہونے کے بعد سفید ریش ہمارے معاشرے میں، اسے یہ شعور نہیں ہے. جوان بچہ تبھی موت کے ساتھ چلا جائے تو وہ بھی واویلا کرتا نظر آتا ہے. اے فلسطین کے مجاہد بچے، تجھے کس نے بتایا؟ سارا کنبہ چلا گیا، بستی الٹ پلٹ ہو گئی. تو قرآن کی آیت پڑھے، اللہ ہماری آزمائش کر رہا ہے. خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کے جانے سے، ثمرات کی کمی سے. کہنے لگا پریشان نہیں ہوں، پریشان نہیں ہوں. ماں چلی گئی پریشان نہیں، باپ چلا گیا پریشان نہیں، رو نہیں رہا. وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا رو کیوں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جب صبر کی بشارت میرے رب نے دی ہے تو میں کیوں روں؟
الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. مسجد کے اسپیکر سے انا للہ وانا الیہ راجعون محلے کی فوتگی پہ پڑھنا آسان ہے، اپنے خاندان کے جانے پر خاندان کے بچے کا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا اور ہے. اس قوم کا مقابلہ اسرائیل یا امریکہ یا کوئی دشمن اسلام نہیں کر سکتا. یاد رکھنا، میں عرض کر رہا تھا، میرے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جنگیں اسلحے کے زور پہ نہیں لڑی جاتی، نسبت کے زور پہ لڑی جاتی. فرمایا کوئی ہے صحابی، عرض کی ہے، فرمایا سارا لشکر کامیاب. کوئی ہے تابعی، فرمایا ہے، فرمایا سارا لشکر کامیاب. کوئی ہے جس نے تابعی کی زیارت کی، فرمایا ہے، فرمایا سارے کامیاب ہو گئے. گویا میرے سرکار نے فرمایا جب تک مسلمان فوج کے اندر اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر رسول اللہ کی محبت کے مجاہد پیدا ہوتے رہیں گے، فرمایا ان کے جذبوں کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا. قربان جب صدیاں گزر گئی، آج بھی حماس کا سربراہ حافظ قرآن، ہم نے تو حافظ دیکھے تھے تراویح پڑھنے والے، ہم نے تو حافظ دیکھے تھے منبر پہ قرآن سنانے والے. ایسا مجاہد حافظ قرآن ہے جو حافظ بھی ہے مجاہد بھی ہے. حافظ بھی دفاع کرتا ہے، ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، اور اس کی جیسے ہی پریس کانفرنس ختم ہوتی ہے ادھر سے رسول اللہ کی کھچاڑ کا شیر آتا ہے، دو جملے بولتا ہے، دو جملے بولتا ہے. اور بابا یاسین صاحب وہی جملے اس حافظ ابو عبیدہ نے بولے جو خالد بن ولید نے بولے تھے. حضرت خالد بن ولید نے رومیوں کی صف بندی ہو گئی، لاکھوں آگے رومی مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے حضرت خالد بن ولید نے خط لکھا. فرمایا اللہ کے نام سے خالد بن ولید شروع کرتا ہے، سلام ہو اس پر جس نے نبی پاک کی غلامی اختیار کی. آپ نے فرمایا اور رومیوں نبی پاک کا کلمہ پڑھ لو بچ جاؤ گے، اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو جزیہ دو، ٹیکس دو، بچ جاؤ گے. اگر نہ ٹیکس دیتے ہو نہ کلمہ پڑھتے ہو آ جاؤ ہمارے مقابلے میں. خالد وہ محمد عربی کے شعر لے کے آیا ہے، جس طرح تم شراب کے جام سے پیار کرتے ہو یہ نبی پاک کے دین کے مجاہد ایسے ہی تمہارے خون سے پیار کرتے ہیں. صدیاں گزر گئی، حافظ ابو عبیدہ کے وہی لفظ تھے، زبان بدل گئی، جذبہ خالد بن ولید والا تھا. حافظ ابو عبیدہ نے کہا او اسرائیل والو ہمیں دھمکی دیتے ہو، ہمیں مارنے کا کہتے ہو، یاد رکھنا ہمیں نہیں مار سکتے، اس لیے کہ ہم خالد بن ولید کے ماننے والے ہیں، ہم صلاح الدین ایوبی کے ماننے والے ہیں. ہم صرف نمازیں پڑھنے والے مسلمان نہیں، ہم راتوں کو تہجد بھی پڑھتے ہیں، دن کو جہاد بھی کرتے ہیں. ہم منبر پہ بھی بیٹھتے ہیں اور گھوڑوں کی زینوں پہ بیٹھ کے کفر کی ٹھکائی بھی کرتے ہیں. سن، تو کہتا ہے ہم فلسطین کے مسلمانوں کو شکست دیں گے، کہنے لگا ہم وہ فوج لے کے آئے ہیں تمہارے مقابلے میں، جیسا تم زندگی سے پیار کرتے ہو ایسا یہ مجاہد موت سے پیار کرتے ہیں. روٹی سے پیار کرنے والوں مسلمانوں، کھانے سے پیار کرنے والے مسلمانوں، صبح یہ ناشتہ کیا تو دن یہ کھائیں گے، دن یہ کھایا تو رات یہ کھائیں گے، دن اور وہاں کریں گے، شنواری کھائیں گے، برگر کھائیں گے، پیزا کھائیں گے. بس یہ کچھ کھانے پینے کے چکر میں قوم پڑی ہے. ہمیں کیا خبر کہ رسول اللہ نے کتنی تلواریں اٹھائیں، ہمیں کیا خبر کہ رسول اللہ نے کتنے لشکر ترتیب دیے. ہمیں تو یہی لشکر ترتیب پاتے نظر آتے ہیں. جب ولیمے کی روٹی کھلتی ہے تو جس طرح لشکر حملہ آور ہوتا ہے، ہم نے تو یہی لشکر دیکھے. خدا را نکلو کھانے پینے کے چکر سے، نکلو کمانے کھانے اور بسانے اور کوٹھیاں اور بنگلے بنانے کے چکر سے، نکلو پراپرٹی کے کاموں کے چکر سے. کوئی جہاد کا درد بھی پیدا کرو، کوئی جہاد کی فکر بھی پیدا کرو.
آج کفر نے جہاد کا نام لینا بھی دہشت گردی قرار دیا ہوا ہے. منبر سے بھی اگر جہاد پہ تقریر ہو گئی تو پرچہ کٹ جاتا ہے، یہ دہشت گردی کی تبلیغ ہو رہی ہے. اور ادھر لاکھوں مسلمان شہید ہو جائیں پھر بھی امریکہ امن پسند، اسرائیل امن پسند، یورپ امن پسند، برٹش امن پسند، سارا کفر امن پسند. اور مسلمان اگر رب کے نام پر کلمہ حق بلند کرنے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے جہاد کرتا ہے تو جہاد دہشت گردی ہے. انشاءاللہ ہم مایوس نہیں، نا امید بھی نہیں. دل خون کے آنسو ضرور ہو رہا ہے لیکن ہمارے جذبے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ العزیز فتح کا سورج طلوع ہوگا، امید سحر طلوع ہوگی، اور انشاءاللہ بیت المقدس آزاد ہوگا، اور اسرائیل سمیت امریکہ ہر دشمن اسلام کی ٹھکائی ہوگی، لیکن تسبیحوں سے نہیں ہوگی. جب بھی کفر نیچے گرے گا تو جہاد سے گرے گا. اللہ مسلم امہ کے اندر جہاد کی حرکت کو پیدا فرمائے، جہاد کے جذبے کو پیدا فرمائے. جو خود میرے سرکار نے جہاد فرمایا، اللہ جہاد نبوی کی برکت سے مسلمانوں کے دلوں سے کفر کے خوف کو دور فرمائے، اور مسلمان جرنیلوں اور فوجیوں کا خوف اللہ کفر کے سینوں پہ طاری فرمائے. دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر. مولا جنہیں نانے جویں بخشی ہے تو نے، انہیں بازوئے حیدر بھی عطا کر. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. وما علینا الا البلاغ.